مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اپنی تمام تر سعادتوں کے ساتھ، تجلیات، انوارات کے ساتھ اور ملٹی کلرز پیکیجز کے ساتھ، پیشکشوں کے ساتھ رخصت ہوا چاہتا ہے۔ ہمارے پاس بمشکل 2 دن بچے ہیں، جن میں سے ایک طاق رات ہے اور ایک آخری رات ہے۔ وہ طاق رات بھی ہو سکتی ہے، اس کے بعد والی رات ہو سکتی ہے، جس کو تقسیم انعامات کی رات کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں راتیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ طاق رات شب قدر کے امکان کی وجہ سے، اور ویسے بھی رمضان المقدس کا ہر لمحہ بہت انمول ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اور ہر لمحے میں نیکیوں کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ جو بھی ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہے اور ان لمحات کو اپنی قید میں کرنا چاہے اور اپنے لیے امر کرنا چاہے، اپنے لیے سدا بہار بنانا چاہے، کر سکتا ہے، اور وہی شخص خوش نصیب کہلائے گا، اور وہی شخص رمضان کی تجارت سے فائدہ اٹھانے والا ہوگا۔ وہ تجارت ہے جس میں گھاٹے کا کوئی امکان نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو آخری طاق رات کو بھی اس حساب سے ناپ تول کر، سوچ سمجھ کر، انتہائی احتیاط کے ساتھ یہ رات گزارنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کی آخری طاق رات ہو، رمضان کی آخری طاق رات ہو، اگلے رمضان ہمیں نصیب نہ ہو۔ اور مومن کے لیے زندگی کا ایک لمحہ بھی بہت قیمتی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، بقیت عمر المؤمن لا قیمت لہا۔ مومن کی زندگی کے جتنے لمحات باقی ہوں وہ انمول ہوتے ہیں، ان کا کوئی مول لگایا نہیں جا سکتا۔ کس طرح انمول ہوتے ہیں، اور خود بتایا وہ انمول کس طرح ہو سکتے ہیں۔ یدرک فی ما فات۔ زندگی کے ایک لمحے میں ایک مومن اپنی عاجزی سے، اپنی آہوزاری سے اور اپنے سچے دل کے ساتھ توبہ سے، اپنے گناہوں پر پشیمانی، ندامت سے وہ ساری نیکیاں حاصل کر سکتا ہے جو زندگی بھر میں کھو دیا تھا۔ یدرک فی ما فات ویحیی ما امات۔ زندگی بھر بدعمالیوں کی وجہ سے، فسق و فجور، طغیانی، سرکشی کی وجہ سے اس کا دل مردہ ہو گیا تھا، اور اس میں ہدایت کے حساب سے، ہدایت کی نظر میں، اور کوئی اس میں زندگی کے آثار باقی نہیں تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور عطا فرمایا، ہمت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی، سوچ عطا فرمائی، اور اس کا قبلہ درست کیا، اور ان کو احساس ہوا، اپنے کھوئے ہوئے لمحات کا ان کو شدت سے احساس ہوا، کھوئے ہوئے مواقع، نیکیوں کے مواقع کا ان کو شدت سے احساس ہوا۔ تو وَيُحْيِي فِي مَآمَاتِ، اور یہ اپنی طلب سے اور اپنے سچے جذبے سے، سچے دل کے ساتھ خدا کے حضور پیش ہو کر، خدا سے معافی مانگنے سے، اپنی غلطیوں کے اقرار کرنے سے، کان پکڑ کے توبہ کرنے سے، زندگی بھر اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جس دل کو مردہ کر دیا تھا، وہ دل ایک لمحے میں دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، اور اس میں نیکی کے تمام اثرات، ثمرات اس میں پیدا ہو سکتے ہیں، جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، اور وہ سب کچھ ایک لمحے میں حاصل کر سکتا ہے۔ وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ حسنات۔ اور ایک لمحہ مومن کا اتنا قیمتی ہے جس میں اس کو ہدایت ملے، اس کو شعور ملے، اس کو عقل ملے، اس کو گردش و لیل و نہار کے پیچھے جو خدا کی قدرت کا جو فلسفہ ہے، اور خدا کے اس نظام کائنات کا جو فلسفہ ہے، اس پر غور کرنے سے ایک لمحے میں یہ تمام اپنے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ حسنات۔ ایک لمحہ توفیق کا لمحہ، ایک لمحہ توبے کا لمحہ، ایک لمحہ واپس خدا کی طرف لوٹنے کا لمحہ، وہ لمحہ جس مسلمان کو نصیب ہو جائے، اور وہ لمحہ وہ انمول لمحہ ہوتا ہے
تو ہمارے پاس بڑے اچھے مواقع ہیں، اب بھی اللہ تعالیٰ کے پیشکشیں موجود ہیں، ملٹی کلرز نیکی ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہر قسم کی نیکیوں کے سر چشمے اب تک موجود ہیں، ہمارے پاس مواقع ہیں، زندگی بھی ہے، سانسیں بھی ہیں، اور قیمتی راتیں بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ طاق رات کی بات ہے، اور آخری رات تو تقسیم انعامات کی رات ہے، وہ رات بہت اہمیت رکھتی ہے، اس کی حیثیت بہت زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آخری رات میں تمام روزہ داروں کی مغفرت ہوتی ہے، وہ مغفرت کی رات ہے، جہنم سے آزادی کے پروانے وصول کرنے کی رات ہے، اور اس رات میں بھی انسان اگر اپنے 29 دن روزوں کے گزارے ہیں، اس میں غور و فکر کر کے جہاں جہاں ان سے غلطی ہوئی، سستی ہوئی، غفلت ہوئی، اس پر سچے دل سے توبہ کرے، اور جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئیں اس پر خدا کا شکر ادا کرے، اور ناقص عبادتوں کی تکمیل کی خدا سے بھیک مانگے اور آہوزاری کرے، تو یہ سب کچھ اس کو مل سکتا ہے۔ تو یہ تقسیم انعامات کی جو رات ہے، وہ سرمنی ہے، تو اس میں ہر مسلمان کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اور پورے فریشنس تر و تازگی کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پورے نیکیوں کے جذبے کے ساتھ اس رات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ عبادت کی رات ہے، خدا سے معافی مانگنے کی رات ہے، خدا کو منانے کی رات ہے، اور خدا سے اگلے رمضان تک عافیت کے ساتھ زندگی کا سفر گزارنے کی دعا کی رات ہے۔ تو یہ شاپنگ کی رات نہیں ہے، وہ بازاروں میں گھومنے کی رات نہیں ہے، وہ ضائع کرنے کی رات نہیں ہے، وہ 5-7-8 گھنٹے بڑے قیمتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو بتایا گیا ہے کہ فرشتوں سے جب پوچھتے ہیں کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہونا چاہیے جس نے اپنی مزدوری پوری کی ہو، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ ہے کہ اس کو پورا اجر دیا جائے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بندوں نے، میرے بندیوں نے جو کچھ میں نے ان پر ذمہ داری ڈالی تھی ان کو سب کو پورا کیا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اور میرے کرم کی قسم، اور میرے بلند رتبے کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، اتنی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا، اور یہ میں ان کی لأجیبنہم میں ضرور ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یعنی 5 قسم کھا کر اللہ تعالیٰ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بندے کی نیکیوں کی اپریشیٹ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور اپنے بندے کو اعزاز عطا کر رہا ہے، مقام عطا کر رہا ہے۔ ایک مٹی کے بنے ہوئے بندے کو وہ رتبہ، وہ مقام اس کا رب العالمین، اس کا خالق اس کو عطا کر رہا ہے کہ وہ قسم کھا کے اس کو یقین دلا رہا ہے، اطمینان دلا رہا ہے میں تجھے بخشوں گا۔ اب وہ بندہ ہاتھ پھیلا ہی نہیں رہا ہے، زبان ہلا ہی نہیں رہا ہے، دامن پھیلا ہی نہیں رہا ہے، وہ اللہ کی رحمتوں کو چننے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے، وہ اس تقسیم انعامات کی مجلس میں، پروگرام میں شریک ہی نہیں ہے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ رات انتہائی احتیاط کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت میں، تلاوت میں، ذکر و فکر میں، دعاؤں میں، آہوزاری میں، رونے دھونے میں، اللہ کو منانے میں، اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے میں، لوٹنے میں، اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام من کی مرادیں منوانے میں گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ عید ہماری سچی روح کی بھی عید ہو، اور تمام مسلمانوں کی زندگی میں انقلابی تبدیلی کا یہ دن ثابت ہو جائے، اور سچی خوشیوں، روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی خوشیوں کے حصول کا دن ہو، اور سچی عید اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔